مسیح خدا میں میرے عزیزوں اور خاص استقام کے حاصل کرنے والے فرزند جو آج استقام حاصل کریں گے، جماعت سے آج آپ سے تھوڑا سا میں معذرت چاہوں گا کیونکہ استقام کے بچے تو میرا لیکچر خاص کر آج استقام کے بچوں کے ناطے سے ہوگا، ٹیسٹ بھی ہوگا۔ دیکھو ٹیسٹ کا نام لیا، لائٹ گئی، کسی نے شیطانی کی یہاں پہ۔ تو سب سے پہلے میں استقام کے بچوں کے ناطے سے تھوڑا سا ان کے لیے آج کلام پیش کروں گا، کیونکہ یقیناً سیکرمنٹوں میں استقام کا سیکرمنٹ بہت والدین سوچتے ہیں کہ اتنا ضروری نہیں، اور جب فادر کہتا ہے کہ شادی کا استقام کے بغیر شادی نہیں ہوگی، پھر سارے پیسے یہ جی استقام لو، استقام لو۔ استقام کا سیکرمنٹ ہم کہتے ہیں روح القدس کا سیکرمنٹ ہے۔ پڑھا روح القدس کے بارے میں؟ تو روح القدس شاگردوں پر کب نازل ہوا، کون سا دن تھا؟ یہ جواب تو یہاں سے نہیں، لڑکوں سے، کیونکہ لڑکوں کو کوئی جواب نہیں پتا ہوتا۔ کون سے عید پر روح القدس نازل ہوا؟ عید پینٹیکوست کے واقعے پہ۔ تو ہم یاد کرتے روح القدس ان پر نازل ہوا، اور وہاں پر 3 تبدیلیاں ہوئی، 3 تبدیلیاں، اور آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ 3 تبدیلیاں آپ کے دل میں ہوں۔ سب سے پہلی تبدیلی کیا تھا؟ وہ اندرونی تبدیلی۔ پہلے شاگردوں کے دل میں کیا تھا؟ ڈر اور خوف۔ لیکن جب روح القدس نازل ہوا تو کیا وہ ڈرتے تھے؟ نہیں، ان کے اندر کچھ تبدیلی ہوئی۔ اور یہی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ڈرتے ہیں، ماں باپ سے تو ڈرنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ بعد میں امی ابو روح القدس مل گئی ابھی آپ سے ڈرنا نہیں۔ تو آپ سب سے پہلے ڈر اور خوف۔ اگر میں آپ سے کہوں ادھر آ کے دعا کرو، ڈر لگتا ہے۔ اگر میں کہوں ادھر آؤ کلام پڑھو، لیکن اگر آپ کے اندر پاک روح ہو تو ڈر اور خوف جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ڈر اور خوف اگر آپ کے دل میں ہے، پاک روح سے دعا کرو۔ دوسری تبدیلی کیا ہوا کہ وہ دروازے کھڑکیاں کھول کر کے وہ منادی کرنے لگے۔ یاد رکھو کہ آج آپ کو ہم کہتے ہیں آپ آج مسیح کے گواہ بن گئے۔ پرانے وقتوں میں جب میں نے استقام لیا، ہمیں کہتے تھے ابھی تم خدا کے سپاہی ہو گئے، سولجر، اور ہمیں بندوق تو نہیں، لیکن کہتے تھے ابھی جا کے لڑنا شیطان سے۔ اب اتنے سارے ٹیررسٹ بن گئے دنیا میں، ابھی کہتے نہیں سپاہی نہیں بنو، گواہ بنو، یسوع کے گواہ۔ اور آج آپ نے یسوع کے گواہ بننے کہ آپ کے باتوں سے اور کاموں سے دیکھ کر لوگ کہے کہ یہ یسوع ہے، کہیں گے نہیں تو شیطان ہے، کہیں گے یسوع ہے۔ آپ نے اپنے باتوں سے کاموں سے یسوع کی گواہی دینی۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ وہ مختلف زبانیں بولنے لگے، اور یہ مختلف زبان کیا ہر ایک اپنی اپنی بولی میں سمجھ آتی تھی، یعنی کہ سب ایک بن گئے۔ آج آپ اس بڑی جماعت جو پیچھے بیٹھی ہے، آپ ابھی ان کا حصہ بن گئے، اور ذرا غور کرو کہ یہاں پر کوائر بیٹھی ہے، وہ خدا کی خدمت ہر ایک بار کرتے ہیں۔ پیچھے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیکیورٹی کے ناطے سے رکھے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ ہمیں چرچ کی خدمت کرنی ہے۔ پھر تلاوت کلام کرنے کے لیے آپ کے آنے سے پہلے چرچ کی صفائی، لوگ جانتے ہیں کہ ابھی چرچ کی خدمت کرنی ہے۔ اور آج آپ نے بھی یاد رکھنا ہے کہ استقام حاصل کر کے آپ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں اگلا سیکرمنٹ انتظار کرنے کے لیے، شادی کے لیے نہیں۔
اس سے پہلے آپ نے چرچ آنا ہے اور خدمت پیش کرنی ہے، چاہے کلام پڑھنے سے، چاہے کوائر میں، چاہے چرچ کی صفائی، چرچ کی دیکھ بھال، چرچ کی سیکیورٹی. چرچ میں بہت کام ہے، بہت کام ہے. یوتھ جوائن کرنا، آلٹر سروس کی مدد کرنا، بہت کام ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں گھر میں نہیں بلکہ چرچ کی خدمت ہوں. آئے ابھی عبادت کے دوران 3 رسمیں ہوں گی جن کے ذریعے سے آپ کو استقام کا رسم دیا جائے گا. پہلے نمبر پر بپتسمے وعدوں کی تجدید. بپتسمے وعدے یاد ہیں کون سے؟ بپتسمے وعدے کون سے تھے؟ جب آپ چھوٹے بچے تھے تو آپ کے امی ابو نے یہ وعدے لیے تھے. کیا وعدے ہوں گے؟ بچوں نے جواب دینا. کیا؟ شیطان کو ترک کریں گے. اور کس پر ایمان رکھیں گے؟ پاک تثلیث پر. پاک تثلیث کیا ہے؟ باپ، بیٹا، روح القدس. ٹھیک ہے، تو ہم بپتسمے وعدوں میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم شیطان کو اپنی زندگی سے ترک کریں گے اور پاک تثلیث کے خدا، باپ، بیٹا، روح القدس، اس پر ایمان رکھیں گے. تو آج ہم یاد کرتے ہیں کہ بپتسمے کے دن پر آپ نے وعدے نہیں لیے تھے. اس وقت آپ چھوٹے بچے تھے. اس وقت آپ کے ماں باپ نے کہا کہ ہم اس بچے کو ایمان میں پرورش دیں گے. آج ابھی آپ اپنے امی ابو کو کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنی ذمہ داری مکمل کی، اب میں خود اپنی ایمان کا وعدے لوں گا یا وعدے لوں گی. تو آج آپ نے اقرار کرنا ہے پوری جماعت کہ میں شیطان کو ترک کروں گا اور پاک تثلیث کے خدا یعنی باپ، بیٹا، روح القدس پر ایمان لاتا. دوسری نشانی کہ میں بشپ اور میرے ساتھ فادر افتخار ہم اپنے ہاتھ پھیلا کر آپ کے اوپر دعا کریں گے ایک خاص موقع پر. کیونکہ جب شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا یا شاگرد کسی پر روح القدس نازل کرنا چاہتے تھے، وہ ان کو کہتے تھے نیل ڈاؤن کرو یا گھٹنے ٹیکو، اور وہ پھر اپنا ہاتھ پھیلا کر ان کے اوپر دعا کرتے تھے اور پھر روح القدس ان پر نازل ہو. ہم بھی آج جب آپ خاموشی میں کھڑے ہوں گے تو ہم بھی اپنے ہاتھ پھیلا کر آپ کے اوپر دعا کریں گے. اس بات کی علامت ہے کہ ہم آپ کے لیے پاک روح کے لیے دعا کریں، اور اس وقت بہت سنجیدہ موقع ہے، خدا اپنا پاک روح آپ پر نازل ہوگا. اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا نشان کیا ہے؟ پاک کرسما کے تیل سے مسح کیا جائیں گے. ٹھیک ہے، پاک کرسما کا تیل 3 سیکرمنٹوں استعمال ہوتا ہے. کون سے؟ شادی نہیں، میں آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہوں اور آپ جا رہے ہیں. 3 سیکرمنٹوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ تو ڈسکشن شروع ہو گئی. کون سے سیکرمنٹ؟ چلے لڑکوں کو پہلا موقع، ایک کھڑا ہو جاؤ جو بہادر ہے. نہیں بشپ جی، ہمارے اندر روح القدس نہیں آئی ہے ابھی تک، ہم ڈرے. کون سا؟ یہ سب سے غلط سیکرمنٹ بتا دیا. نہیں، کرسما کا تیل کون سے سیکرمنٹ میں؟ ویری گڈ. نہیں، غلط. وہ تیل تو ہے لیکن کرسما کا تیل نہیں. ویری گڈ. سب سے پہلے کرسما کا تیل بپتسمہ میں استعمال ہوتا ہے. دوسرا سیکرمنٹ میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دوں گا آج کے دن. تیسرا کون سا ہے؟ نہیں، سیکرمنٹ. پاک تیل کب استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، پاک خدمت کا سیکرمنٹ. ٹھیک ہے، جب میں کاہن بنا تو کارڈنل کڈیرو تھے، پرانے کارڈنل تھے، پاکستان کے پہلے کارڈنل. تو اس نے میرا ہاتھ مسح کیا اور مجھے کہا کہ جب تمہارا ہاتھ میں مسح کروں گا جلدی سے تیل صاف نہیں کرنا، رکھو تاکہ تم جانو کہ تم مسح کیے گئے.
جب میں بشپ بنا دوبارہ مجھے کرسما کے تیل سے، لیکن یہاں سر پہ سارے بال اڑ گئے اس کی وجہ سے. تو کرسما دوبارہ نونسیو بشپ تھے، اسلام آباد سے آئے، انہوں نے کم نہیں ٹھیک ٹھاک ڈالا، ٹھیک ٹھاک جیسے پتہ نہیں بال کو اس نے، اور اس کو کہا یاد رکھو کہ تم مسح کیے گئے. لیکن یہ دو جو بعد میں کیے گئے کاہن اور میں بشپ، بتایا جاتا ہے کہ سب سے اہم مسح وہ بپتسمے کا مسح ہے، کیونکہ اس میں یاد کرتا ہوں کہ صرف بینی جو بشپ بن گئے صرف وہ مسح نہیں کیا گیا، فادر افتخار جو فادر ہے کاہن ہے صرف وہ مسح کی نہیں کیا گیا، بلکہ بپتسمے کے دن یہ پوری جماعت ہم سب مسح کیے گئے ہیں. اور خدا نے صرف مجھے بینی کو نہیں بلایا، فادر افتخار کو نہیں بلایا، خدا نے مسح کیا تاکہ ہم سب یسوع کے کام کریں. اور آج یاد رکھو کہ آپ کا مسح میرے مسح میں کوئی فرق نہیں. آپ نے کہنا ہے فادر جی میں بھی مسح کیا گیا ہوں، مجھے کچھ کام دو، میں نے کچھ کرنا ہے چرچ میں، کیونکہ خدا نے مجھے بھی چنا ہے، اور آپ نے بھی اسی طرح خدا کے حضور مسح کیے ہوئے لوگوں کی طرح کام کرنا ہے. اب کلام کی طرف آئیں، دیر تو نہیں ہوگی، بور تو نہیں ہوئے کہ ابھی بہت لمبا کلام ہے. ایک فادر نے آج کے دن اتوار کے دن تھا، فادر نے اپنی جماعت سے پوچھا جنت کس نے جانا ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کیا. جانا ہے آپ نے جنت کس نے جانا ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کیا. تو فادر نے کہا ٹھیک ہے سب نے جانا ہے، آج کے دن کون جائے گا؟ سب نے ہاتھ نیچے کیا. کیوں؟ جنت سب نے جانا ہے لیکن آج نہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم جنت میں جانا تو چاہتے ہیں لیکن ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں پہنچیں گے کہ نہیں. وہاں پہ خدا یا پترس ہوگا گیٹ پہ، پوچھے گا تو نے کوئی اچھا کام کیا؟ نہیں کچھ نہیں. اگر آج کی انجیل مقدس کی طرف جائیں تو یسوع جنت کی ایک تصویر پیش کرتا ہے. اور کیسی تصویر؟ کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بڑی ضیافت کی تھی. جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب بھی آخرت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ ایک پارٹی ہوگی، ایک ضیافت ہوگی، آخر میں بڑا کھانا ہوگا. صرف متی کی انجیل 25ویں باب میں ایک جگہ بتایا گیا کہ عدالت ہوگی، جہاں پر جانور الگ کیے جائیں گے، اور وہ جنہوں نے اچھے کام کیے، جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، پیاسا تھا. صرف ایک تمثیل یسوع نے عدالت کے ناطے سے آخرت کے بارے میں بتایا. لیکن آخرت کی باقی تمثیلیں پارٹی ہونا ہے، ضیافت ہونی ہے، یعنی خوشی کا موقع ہے. لیکن افسوس ہم جب آخرت کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، آج نہیں جانا ہے، عدالت ہوگی. لیکن یسوع کہتا ہے نہیں، عدالت نہیں ہوگی، ضیافت ہوگی، پارٹی. 13 مارچ 2020 میں میرے ابو کا انتقال ہوا. اس مارچ کو، وہ بھی کینیڈا میں پہنچ نہیں سکا کرونا وائرس کی وجہ سے. لیکن ابو کے انتقال سے تقریباً 1 ہفتے پہلے میں وہاں ان کے ساتھ تھا، بلکہ ہسپتال میں بھی کافی میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا. ابو تقریباً 1 سال پہلے جب میں کینیڈا گیا تھا امی ابو سے ملنے کے لیے، تو ایک دن جب میں نیچے کتاب پڑھ رہا تھا بیسمنٹ میں، تو وہ نیچے آ گئے.
اور انہوں نے کہا بینی آپ نے میرے لیے ایک کام کرنا ہے. میں حیران. میں بینی ابو کے لیے کچھ کام کرے گا؟ ابو تو ہمیشہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ جب میں مر جاؤں گا. میں حیران. جب میں مر جاؤں گا تو آپ نے میرے لیے پاک ماس 30 دن کے لیے یعنی 1 مہینے کے لیے بغیر کسی دن چھوڑ کے آپ نے میرے لیے پاک ماس کرنی ہے. میں نے اب کہا ابو کیوں؟ نہیں، میں نے پڑھا کہ اگر آپ 30 دن کے لیے ایک ساتھ پاک ماس کریں تو بندہ جنت میں ڈائریکٹ جاتا ہے. میں ہنسنے لگا. میں ابھی ابو کو کہنے لگا ابو دیکھو آپ اتنے مضبوط ایمان کے ہیں، آپ نے 5 بچوں کو مسیحی ایمان میں مضبوط رکھا. آج وہی 5 بچے مسیح ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. ایک بیٹا تو خدا نے بشپ بھی بنایا، تو آپ کیوں ڈرتے؟ آپ ڈائریکٹ جائیں گے. نہیں، آپ کریں گے یہ میرے لیے. میں نے پھر کہا ضرور. جب ابو کا انتقال ہوا میری بہن نے مجھے کال کیا 1 ہفتے بعد. یاد ہے ابو کا فرمائش کیا تھا؟ آخری فرمائش. بولا ہاں امی پوچھ رہی تھی کہ آپ کر رہے ہیں. میں نے بولا ہاں ہر روز میں کر رہا ہوں پاک ماس ان کے لیے. یہ کہانی یا یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ کہ میرے ابو کی طرح ہم سب آخرت سے ڈرتے ہیں. لیکن میں جو کلام پڑھتا ہوں، میں جو کلام کی کتابیں پڑھتا ہوں، پتہ نہیں آج کل میرے لیے آخرت سے کوئی ڈر نہیں ہے. اور میں اپنے ابو کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ آخرت میں عدالت نہیں ہوگی، آخرت میں پارٹی ہوگی، ضیافت ہوگی، اور خدا بے حد خوش ہوگا ہمیں ویلکم کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ محبت کا خدا، معاف کرنے والا خدا ہے. مصطرف بیٹے کو یاد ہے وہ نالائق بیٹا جس نے پیسے لے کے بھاگ گیا؟ وہ جب واپس آ رہا تھا باپ کے، وہ تو پورا سوچنے لگا ابھی باپ تو مجھے مارے گا، باپ تو حساب پوچھے گا. وہ ساری تیاری کیا اس نے دماغ میں کہ میں نے باپ کو اس طرح جواب دینا ہے. لیکن باپ نے اس کی کوئی بات سنی نہیں. گلے لگایا، اس کو خوبصورت لباس پہنایا، جوتے پہنائے، انگوٹھی پہنا دی، اور کہا چلو ہم خوشی منائیں. میرا بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا، مر گیا تھا اب ہو گیا تھا، اب مجھے ملا. خداوند ہمیں یہی یاد دلانا چاہتے کہ آخرت سے ڈرنا نہیں، کیونکہ آخرت میں پارٹی ہوگی. میں جب ریکٹر تھا نا مائنر سیمنری کراچی میں، تو میں صبح سویرے نکلتا تھا کام کے لیے، تو سارے سیمنیرین آتے تھے مجھے چھوڑنے کے لیے دروازے تک. ایسا لگتا تھا کہ بہت پیار تھا میرے ساتھ. تو میں ان کو کہتا تھا مجھے پتا ہے کہ آپ گیٹ تک مجھے چھوڑنے کے لیے کیوں آئے، کیونکہ ایک دفعہ فادر ریکٹر چلے جائے تو سب نے کہنا ریکٹر چلے گیا، پارٹی شروع ہو گئی ہے. آخرت میں یہی ہوگا. خدا ہمیں کہے گا کہ عدالت نہیں، آج بڑی ضیافت ہے. اسی وجہ سے ہمیں آخرت کے بارے میں ڈرنا نہیں، لیکن تیاری کرنی ہے. تیاری کرنی ہے. اور یہ تیاری کیا ہوگی؟ کیونکہ آج کے کلام میں ہم لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے شادی کے پوشاک نہیں پہنا تھا. یہ کون تھا؟ یہ وہ تھا جس نے تیاری نہیں کی تھی. اور ہم کس طرح تیاری کریں؟ آج جب آپ استقام حاصل کر رہے ہیں تو میں آپ کو جنت میں جانے کے 3 اہم طریقے یا 3 اہم نکات بنانا چاہتا ہوں، تاکہ جب آپ ادھر پہنچے تو آپ پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. 3 چیزیں کرنی ہیں. پہلے نمبر پر کہ دماغ سے نہیں بلکہ دل سے زندگی جینا. دماغ سے نہیں، دل سے زندگی جینا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ مہینے پہلے ایک ماں اور اس کی بیٹی میرے دفتر میں آئے، اور جب وہ بیٹھے تو بیٹی کیونکہ کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہی تھی، خوبصورت انگلش بول رہی تھی.
وہ کہنے لگی بشپ جی کرونا وائرس کی وجہ سے میری امی اپنی نوکری کھو بیٹھی ہے، اسکول شروع ہونے کو ہے، پلیز مجھے کتابیں خریدنے کے لیے مجھے پیسے دو تاکہ میں اور میرے بھائی اسکول کی تیاری کر سکیں۔ اس وقت میرا دماغ کام کرنا شروع ہوا، میں کہنے لگا ایپلیکیشن لکھو، اس میں دیکھو کتنی کون سے کلاس کی کتابیں، اس کی قیمت کتنی ہوگی، لکھ کے آپ سائن کر دینا، اور مس گلناز جو کیتھولک بورڈ میں ہے آپ ان کو یہ درخواست دیں۔ میرا دماغ کام کر رہا تھا۔ اچانک میں نے امی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس ماں کی بیٹی نے کہا ابو تو بہت سال پہلے انتقال کر گئے، میری ماں بیوہ ہے۔ اس وقت دل کو لگ گئی، اور میں نے کہا ایک دم کہ ہاں ہم اس کو کتابوں کا سلسلہ ہم سنبھال لیں گے۔ اکثر ہم میں سے، آپ بھی میں بھی، کہاں سے ہم کام کرتے ہیں؟ دماغ سے، لیکن دماغ سے ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے، دل سے، دل سے۔ کل میں رحیم یار خان میں تھا اور میں مقدسہ ماں کے ناطے سے میں نے یہ کلام پیش کیا کہ شروع میں جب فرشتہ جبرائیل نے مقدسہ ماں کو کہا کیا تو خدا کی ماں بننے کو ہے، تو مقدسہ ماں شروع میں اس کا دماغ چلنا لگا اور وہ کہنے لگی یہ کیسا ہو سکتا ہے جب میں مرد سے نا واقف ہوں۔ لیکن آخر میں جب اس نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، اس وقت اس نے دل سے فیصلہ کیا۔ آپ بھی یاد رکھیں کہ زندگی میں بار بار آپ کو یہ آزمائش آئے گی کہ میں دماغ سے فیصلہ کروں۔ ہر وقت دماغ سے نہیں، دل سے فیصلہ کرے، کیونکہ اس وقت خدا آپ سے بات چیت کر رہا ہے بتانے کے لیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا پیغام یا دوسری بات جو آپ جنت میں پہنچیں گے وہ ہے سادگی سے زندگی گزارنا، سادگی سے۔ بل گیٹس کو آپ جانتے ہیں؟ بل گیٹس مائکروسافٹ کا بہت پیسہ اس نے بنایا، لیکن آج کل ذرا گوگل آؤٹ کر کے دیکھو کہ آج کل وہ کیا کر رہا ہے۔ پیسے لوگوں کو دے رہا ہے، ملکوں کو دے رہا ہے کہ جی کوشش کرو کہ اس بیماری کو دور کریں۔ کیوں؟ کیونکہ بل گیٹس نے بھی اور بہت سے امیر لوگوں نے دیکھا پیسے ان کو خوش نہیں کرتا ہے۔ یسوع خود ہمیں کہتا ہے، یاد ہے ایک نوجوان بھاگ کر یسوع کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے کیا کروں؟ تو یسوع نے کہا جھوٹ نہیں بولو، ماں باپ کی عزت کرو، خون نہ کرو، چوری نہ کرو۔ نہیں، اس نے کہا میں تو شروع بچپن سے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ تو یسوع نے اس کو آنکھوں میں آنکھ کر کے دیکھ کر کہا بس ایک کمی ہے، تو اپنا مال دولت بیچ کر غریبوں میں بانٹ اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو کیا ہوا؟ کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ نوجوان غمگین ہو کر یسوع سے چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اور یسوع نے اس کو دیکھ کر کیا کہا؟ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا بہت دشوار ہے، اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے بنسبت ایک امیر شخص جنت میں داخل ہونا۔ تو اسی وجہ سے نوجوانوں، استقام کے فرزندوں، سادگی استعمال، سادگی سے زندگی، غربت سے نہیں۔ مطلب یسوع یہ نہیں کہتا کہ غربت سے زندگی بسر کرو، بلکہ سادگی سے زندگی بسر کرو۔ اور تیسرا پیغام کہ دوسروں کے لیے آپ زندگی جئیں، اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے۔ جب میں کراچی میں کاہن ہونے کے ناطے سے کام کرتا تھا تو ہر کرسمس کے وقت ہم اپنے جو بہت غریب بچوں کے لیے ہم
संडे स्कूल की पार्टी करते थे और उसमें तकरीबन 400 बच्चों के लिए हम छोटे छोटे तोहफे बनाते थे। लेकिन उस क्रिसमस में हमने फैसला किया कि हम इसकी तादाद बढ़ाएंगे और तकरीबन 800-900 तोहफे लाने थे। जब 400 तोहफे थे तो मेरा एक दोस्त जिसका बिजनेस था वो कहता था कि मैं खुद संभालूंगा, ये मेरी तरफ से बच्चों के लिए। लेकिन इस साल जब तकरीबन 800-900 गिफ्ट थे तो मैं परेशान था इस दोस्त को बताने के लिए, क्योंकि पैसे तकरीबन डबल से ज्यादा लगना था। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा कि देखो, आप हमेशा मेरी मदद करते रहें लेकिन इस दफा तोहफे ज्यादा हैं, तो आप फिक्र नहीं करें, जितना 400 आप दें बाकी मैं संभाल लूंगा। तो उस बंदे ने, उस बिजनेस वाले ने मुझसे कहा, फादर जी प्लीज मुझे करने दो, मैं संभाल सकता हूं। आप जानते नहीं कि ये काम करना मेरे लिए कितनी अहमियत है, क्योंकि बिजनेस के वक्त में मैं इतना मसरूफ होता हूं कि मैं दूसरों के बारे में सोच नहीं सकता हूं। आपके जरिए से मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकता हूं, क्योंकि जब भी मैं अच्छा काम करता हूं दूसरों के लिए, मुझे बिजनेस में और बरकत मिलती है। मेरे अजीजों, ये है जिंदगी का एक बहुत सीक्रेट बात कि जितना आप दूसरों के लिए खिदमत करेंगे, दूसरों के लिए आप जिंदगी जिएंगे, आप दुगना हासिल करते हैं, डबल बरकत आप हासिल करते हैं। और यही गुजारिश इस्तेकाम के बच्चों से है कि आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिंदगी जिए। तो आज अगर आप उस बादशाहत में, उस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं जो यीशु हम सब के लिए रखना चाहते हैं, बस ये 3 चीज़ों पर गौर करें। पहले नंबर पर दिमाग से नहीं, दिल से फैसला करो। दूसरे नंबर पर सादगी से अपनी जिंदगी बसर करें। और तीसरे नंबर पर अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपनी जिंदगी बसर करें। खुदावंद हमें ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से।